کیا حق بات کہنے کا یہ انعام ہے کہ سب تو عمران خان سے ملنے جا سکتے ہیں لیکن علی محمد نہیں جا سکتا؟ علی محمد نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی، عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف اور ملک کی بقا کی بات کی ہے۔ اگر میں پارلیمنٹ کی ساورنٹی کی بات کرتا ہوں، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو اغوا کر کے نہیں، ان سے ڈائیلاگ کر کے ترامیم پاس کریں، مطمئن کریں، پارلیمنٹیرینز کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنی پارلیمنٹ میں اپنی ضمیر کی آواز پہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کر سکیں۔ آج ایک بار پھر 11 ستمبر، 28 اکتوبر اور 30 اکتوبر کو یہ ہیٹرک کر لی ہے اڈیالہ جیل کے سپرڈنٹ صاحب نے اور ان کی انتظامیہ نے کہ مجھے نہیں جانے دیا۔ میرا تو سب کو پتا ہے، میں تو آخری بال تک کھیلنے والا کھلاڑی ہوں۔ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ اگر کسی کو نہیں پتا کہ علی محمد کون ہے تو جا کے 9 اپریل کی سپیچ دیکھ لو۔ جب کوئی نہیں ہوتا تو علی محمد کھڑا ہوتا ہے، علی کا کام ہی کھڑا ہونا ہے۔ تو آج انشاءاللہ میری پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی موو ہو جائے گی۔ میں چاہوں گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس صاحب پھر اپنی طاقت بتائیں کہ وہ اپنا حکم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ میں تحریک انصاف کے چیئرمین یا تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری کا حکم لے کے نہیں آیا تھا، میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا حکم عدالت سے لے کے آیا تھا۔ یہ زیادتی میرے ساتھ نہیں ہو رہی، یہ توہین اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی ہو رہی ہے۔ آج پٹیشن موو ہوتی ہے اور کل اگر لگ جائے تو عدالت میں پھر چیف جسٹس صاحب کے سامنے اپنا مدعا رکھیں گے کہ یہ آپ کا آرڈر ہے اور یہ اس کی حیثیت ہے کہ اڈیالہ جیل میں بیٹھے سپرڈنٹ صاحب اور ان کا عملہ اور پتہ نہیں کس کے حکم پہ، ان کی شاید ہو سکتا ہے کہ وہ مجبوری ہو، پھر آ کے وہ مجبوری عدالت میں بتا دیں۔ آج کی پروسیڈنگ پہ بات کرتے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی آج، میں تو اس وقت نہیں تھا لیکن بتایا گیا کہ بشرا بی بی اندر گئی ہیں اور ان کی سسٹرز بھی، اور بڑے دنوں بعد بشرا بی بی کو اجازت ملی ہے سابق وزیر اعظم اور اپنے شوہر سے ملاقات کی۔ ہم اس بات پہ خوش ہیں۔ بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ بشرا بی بی پشاور میں ہیں یا لیما آپا کو کیوں چھوڑا گیا۔ اس لیے چھوڑا گیا کہ مزید آئین میں گنجائش نہیں تھی، مزید قانون میں گنجائش نہیں تھی۔ اور میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، پورا پاکستان ہمارا ہے، بشرا بی بی کی مرضی ہے، چاہے بنی گالا رہیں، چاہے وہ زمان پارک میں رہیں، چاہے پشاور میں رہیں، جب تک ہمارے پاس خیبر پختونخوا میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں پورے پاکستان کو کہ پختونوں کو، پختونخوا والوں کو پتہ ہے اپنی عزت، اپنی بیٹی اور عمران خان صاحب کی وائف ہم سب کی عزت ہے، ان کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ جب تک وہاں پہ انشاءاللہ امن میں ہوں گی اور جب یہاں پہ آئیں گی پورا پاکستان کی حفاظت کے لیے آئے گا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، میں نے کل یہ بات کی تھی اور میں دعوے سے یہ بات کرتا ہوں، اگر پاکستان میں جمہوریت ہوتی، اگر پاکستان میں جمہوریت ہوتی تو آج تحریک انصاف کی حکومت ہوتی۔ 178، 180 نہیں، 175 نہیں، 178، ایک دن یہ فگر اللہ کے حکم سے کلیئر ہوگی آپ کے سامنے۔ 178 سیٹیں جیتنے کے بعد اگر ایک جماعت حکومت نہیں بنا پائی، اس کا مطلب ہے نہیں بنانے دیا گیا، اس کا مطلب ہے جمہوریت نہیں ہے۔ اور اگر آئین و قانون کی حکمرانی ہوتی، اگر پاکستان میں آئین و قانون کی حکمرانی ہوتی تو عمران خان جیل میں نہ ہوتے، وہ لوگ جیل میں ہوتے جنہوں نے پاکستان کا یہ کباڑہ کیا ہے۔ آخری بات، کل پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مڑ رہا تھا، کچھ موجودہ حکمرانوں کی تصویریں دیکھی، دل میں ویسے ہی خیال آیا کہ جو لوگ عوام کو نہیں، عوام نے تو ووٹ نہیں دیا، نہ شہباز صاحب کو دیا ہے، نہ مریم صاحبہ کو، نہ میاں صاحب کو، نہ زرداری صاحب کو، نہ بلاول صاحب، عوام تو لے کے نہیں آئے، لیکن جو لے کے آئے ہیں ان سے علی محمد خان سوال کرتا ہے۔ مانا کہ پاکستان تجربہ گاہ ہے، لیکن کتنے تجربے کرنے پڑیں گے مزید؟ کتنے تجربے آپ اور کریں گے؟ یہ وہ جنریشن ہے، یہ وہ قوم ہے جو بڑی ہو گئی ہے ان سیاستدانوں کو دیکھ دیکھ کے۔ 77 سال میں صرف 3.5 سال ہماری حکومت تھی، اور سن 85 کے بعد جب جمہوریت بحال ہوئی ہے، یا میاں صاحب کی حکومت ہے یا بھٹو فیملی کی،
2 दफा बेनजीर साहिबा, 3 दफा मियाँ साहब, 2 दफा उनके भाई। तो पाकिस्तान की तबाही के अगर कोई जिम्मेदार है हम तो नहीं, ये लोग हैं। तो ये कौन सी साइंस है, ये कौन सी साइंस है कि इमरान खान को हटा के उनको लाया जाए जिनकी वजह से आज पाकिस्तान की हालत है। दुनिया में भिखारी के तौर पे हम मशहूर है। स्टील मिल आपकी बैठ गई है, रेलवे आपकी बैठ गई है, पोस्ट ऑफिस आपकी बैठ गई है, ये PIA आपकी बैठ गई है। कोई इदारा आपका चलने जोगा नहीं है। किसी बच्चे को पाकिस्तान में उम्मीद नजर नहीं आती। और सबसे जो बड़ा नुकसान है आपने जो कर दिया है, इन डाकुओं को और इन करप्ट अनासिर को हुकूमतों में लाके आपने नौजवान की आंखों से उम्मीद छीन ली है। आज पाकिस्तान का हर नौजवान पाकिस्तान से बाहर जाने में आफियत समझता है। पाकिस्तान तो एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी था, ये तो एक ख्वाब था। यहाँ तो लोगों को एक बेहतरीन मुस्तकबिल मिलना था। आपने क्या कर दिया? अवाम ने तो अपने लिए लीडर चुन लिया, अवाम ने तो अपने लिए जमात चुन ली। अवाम की मर्जी पे हुकूमत को क्यों नहीं बनने दिया गया? आप उन लोगों को लेके आ गए जिनकी वजह से पाकिस्तान दुनिया में तबाही के किनारे पे पहुंच गया है। इसकी जिम्मेदार ये लोग कम है और आप लोग हैं जो आप लोग ये करते हैं। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है। बहुत कुछ हाथ से चला गया लेकिन सब कुछ अभी नहीं गया। रहम करें अपने आने वाली नस्लों पे। इस पाकिस्तान ने आपको बहुत कुछ दिया है, इस पाकिस्तान ने आपको बहुत कुछ दिया है। इसके साथ ये ज्यादती ना करें कि इसको इतना आप तबाह बर्बाद कर दें कि फिर कोई टीपू सुल्तान भी आके ठीक ना कर सके। इमरान खान साहब को बाहर आने दें। पाकिस्तान की आवाम की मर्जी से जो हुकूमत को वोट पड़ा था, हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए। और आज जिम्मेदारी बनती है चीफ जस्टिस यहया आफरीदी की। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आपकी अदालत में हमारी 184(3) की पिटीशन पड़ी हुई है। आपके पेशरो काजी फायद ईसा साहब ने कहा था कि ये फैसला पत्थर पे लकीर है, पाकिस्तान में इलेक्शन होगा। लेकिन क्या आजाद शफाफ था? पूरी दुनिया कहती है कि इलेक्शन पे बहुत बड़ा डाका पड़ा है। चीफ जस्टिस साहब, मोहतरम आफरीदी साहब, आपसे हमारी इस्तदा है, बावजूद अपनी बेशुमार रिजर्वेशंस के जो 26वीं आईनी तरमीम पे है, हमने आपको वेलकम किया है इस उम्मीद पे कि आप वो इंसाफ करेंगे जो इंसाफ काजी फायद ईसा साहिब नहीं कर सके। और सबसे अहम इंसाफ ये है कि 184(3) के नीचे जो हमारी पिटीशन पड़ी हुई है, आप 8 फरवरी के इलेक्शन का ऑडिट कीजिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आप कमिश्नर रावलपिंडी को बुलाइए, उससे पूछिए कि क्या ड्रामा, क्या फ्रॉड हुआ था। और ये भी इंश्योर कीजिए कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद करे। ये सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम है जब इसके फैसले पे अमल होगा, नहीं है तो फिर कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। जो 8 जज साहिबान ने फैसला किया था तहरीक इंसाफ के हक में रिजर्व सीटों का, और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ को मेंबरान को इजाजत देने का कि अपनी जमात में जाएं, हमें हमारा बल्ला, हमारा निशान वापस किया जाए, हमें हमारी रिजर्व सीटें वापस की जाएं। और अगर इस मुल्क में जमहूरियत से चलाना है तो फिर आपको जमहूर की मानना पड़ेगी। और जमहूर ने अपना फैसला 8 फरवरी को दे दिया था कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, अल्लाह के हुक्म से इमरान खान। बहुत शुक्रिया।